کچھ دن پہلے دیکھا گیا کہ غزہ کے اندر اسرائیلی فوجیوں نے آپریشن کے دوران جو یونیفارم پہنا ہوا تھا اس پر اسرائیلی جھنڈے کے ساتھ نیچے ایک اور بھیج لگا ہوا تھا جس پر ایک میپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یقیناً اسرائیل کا تو بالکل نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ دی گریٹر اسرائیل کا میپ ہے۔ جی ہاں، وہ گریٹر اسرائیل جس کا خواب اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے یہ لوگ دیکھ رہے۔ سال 1896 کو اپنی کتاب یو ایس اسٹیٹ کے اندر پیش کیا۔ اس گریٹر اسرائیل میپ کے اندر نہ صرف فلسطین کا تمام علاقہ شامل ہے جس پر وہ قبضہ کر چکے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موجود تمام علاقے، مثلاً جارڈن، فلسطین، لبنان، سریا کے کچھ حصے، عراق، مصر اور سعودی عربیہ کا کافی سارا علاقہ شامل ہے، جیسا کہ آپ میپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا کے اندر ہر جگہ پر جمہوری حکومتیں قائم ہیں، اس طرح سے کھلے عام کسی اور ملک کی سرزمین کو اپنے نقشے کے اندر دکھانا باقاعدہ اس ملک پر حملے کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ بات اب تک ہمارے مسلم حکمران سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر غزہ تباہ ہو گیا، فلسطین چلا گیا، مصر کو اکانوی کلی طور پر تباہ کر دیا گیا، شام کو تباہ کر دیا گیا، عراق کو ویران کر دیا گیا، اور اب لبنان اور یمن کی باری ہے۔ فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھانے والی سنی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو اب حال ہی میں حزب اللہ، جو کہ ایک شیعہ تحریک ہے، اس کے سربراہ حسن نصر باللہ کو بیروت لبنان کے اندر ایک حملے کے اندر اسرائیل نے شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ان سب ملکوں کا پرسنل معاملہ ہے اور یہ مسلم حکمران اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں؟ تو آج ان مسلم حکمرانوں کو جاگ جانا چاہیے کہ یہ آگ بہت جلد ان کے گھروں تک بھی پہنچنے والی ہے۔ ایک بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ امریکہ صرف اس لیے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتا کہ وہاں کی یہودی لوبی امریکن بزنس اور اکانومی کو سنبھالتی ہے اور کسی بھی وقت اسے بینکرپٹ کر سکتی ہے، بلکہ اس میں خود امریکہ کا بھی بہت بڑا مفاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کو اپنے دشمنوں کو چیک میں رکھنے کے لیے اتحادی کی ضرورت ہے جس پر وہ اعتماد کر سکیں۔ ایران، عراق، شام، لبنان، پاکستان اور ترکی جیسے ملکوں پر خود حملہ کرنے کی بجائے اسرائیل کو ہمیشہ سپورٹ کر کے اس کو آگے کریں تاکہ دنیا اس کو اصل دہشت گرد نہ کہہ سکے اور اسرائیل بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکے۔ سب سے بڑھ کر اسرائیل کا سب سے بڑا خواب دی گریٹر اسرائیل پورا ہو سکے۔ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب جس کا وعدہ انہیں تورات میں کیا گیا، ان کے مطابق وہ سلطنت جو سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور اب وہ اسے دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تورات کے دعوے کے مطابق ان کا مسیح، جو کہ اصل میں جھوٹا مسیح ہے، واپس آ کر ان کی بادشاہت کو سنبھالے اور یہ لوگ پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کریں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تورات کی پیشنگوئی کے مطابق اسرائیل نے لال بچہ کی قربانی اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ کر لی ہے، اور اپنے آس پاس موجود اپنے تمام دشمنوں کو ایک ایک کر کے وہ ختم کرنے پر تلے ہیں، اور اس کا باقاعدہ اعلان وہ تب کریں گے جب ان کو مکمل طور پر عسکری طور پر تباہ کر دیں گے، ان کی اکانوی کلی طور پر اور پھر عسکری طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ یہ چاہ کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ آج کے ہمارے بے حس مسلم حکمران اس ڈر سے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، اسرائیل سے ٹریڈ ڈسٹرب نہ ہو، یہ اس وقت پچھتائیں گے جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، اور باقی دنیا انہی کی طرح باقی خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ اس وقت اس مشکل ٹائم کے اندر ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا ہوتا۔ ترکی ایک واحد ملک ہے جس نے حال ہی میں تمام مسلم ممالک کو یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ دعوت دی ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک ہو کر نیٹو جیسا اتحاد بنا کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایسا امریکہ اور اسرائیل کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس سے پہلے ترکی کے اندر تو گورنمنٹ گر جائے گی یا پھر طیب اردوان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔
मुअम्मर कद्दाफी, सद्दाम हुसैन, जुल्फ़कार अली भुट्टो, शाह फैसल आले सऊद, उन सब की इस कोशिश पर उनका अंजाम बिल्कुल एक जैसा हुआ था। इस ग्रेटर इसराइल के मैप के मुताबिक इसराइल इस जंग को अपनी सरहद मिस्र के दरियाए नील से इराक के दरियाए फरात तक फैलने तक रोकने वाला बिल्कुल नहीं है। इसके मुताबिक ये उनका प्रॉमिस लैंड है जो कि खुदा ने उनको देने का वादा किया था, और अब वो टाइम आ गया है। वो इसको किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि अब देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर इसराइल की कार्रवाइयों के अंदर कितनी तेजी आती जा रही है। सिर्फ पिछले चंद महीनों के अंदर उसने ईरान, शाम, लबनान, यमन और गजा पर फिजाई बमबारी करके उन पर हमला किया है, इसको तबाह करने की कोशिश की है। इसी साल जनवरी के अंदर इसराइली मुसन्निफ का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके अंदर उसने ग्रेटर इसराइल के बारे में खोले आम दुनिया को बताया था कि एक दिन आएगा कि जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के सहरा से होती हुई बहीरा रोम से लेकर नहर फरात इराक तक फैली होंगी। उसका कहना था कि फरात के दूसरी जानिब कुर्द हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, जबकि हमारे पीछे बहर रोम और फिर रेड सी है। लबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तोरे सीना पर भी कब्ज़ा कर लेंगे और उन जगहों को पाक करेंगे, क्योंकि अब जानते हैं कि यहूदियों के मुताबिक उनके अलावा दुनिया की तमाम मखलूक़ात ना सिर्फ नापाक हैं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. यहूदी कौम तारीखी तौर पर उन तमाम इलाकों को अपना हिस्सा इसलिए भी मानती है कि ये उनकी बनी इसराइल की सल्तनत के अंदर शामिल थे, और दूसरा तारीख के अंदर बार बार उनको उन इलाकों से निकाला गया और ये बार बार उसी जगह पर आकर आबाद हुए। मिसाल के तौर पर इराक की सरजमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन थी, और सऊदी अरबिया के अंदर तो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपना घर था। बिल्कुल इसी तरह से आर्डन और शाम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर बनी इसराइल कौम के अंदर भेजे गए। यहूदी रबियों के मुताबिक तौरात के अंदर लिखा है कि उनके जद्दी अमजद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल को जो सरजमीन देने का वादा किया गया था, वो ही ज़मीन इस तमाम ग्रेटर इसराइल के हिस्से के अंदर शामिल है। बिल्कुल इसी तरह से एक इसराइली वजीर ने पेरिस के अंदर एक तकरीर के दौरान दोबारा से ग्रेटर इसराइल का नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था, जिसके अंदर अर्धन और मकबूजा मगरिबी किनारे को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था। अर्धन ने इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए काफ़ी एहतजाज भी किया, लेकिन क्या इसका फ़ायदा हुआ? अगर इसका असर हुआ होता तो इसराइली फ़ौज इस तरह से ग्रेटर इसराइल के बैच को आज लगा कर न घूम रही होती। अब ज़रा सोच कर देखें कि सिर्फ इस बुनियाद पर किसी जमहूरी मुल्क की सरहद को कब्ज़ा करने की धमकी देना कि ऐसा हमारी किताबों के अंदर पेशिनगोई के तौर पर लिखा है, ये सीधा सीधा दहशतगर्दी नहीं तो और किया है। इसराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ये मुस्लिम इत्तेहाद है जो कि उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, लिहाजा वो डिवाइड एंड रूल यानी तोड़ो और उस पर कब्जा करो इस पॉलिसी पर काम कर रहा है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए इसे लोगों को मारना भी पड़ता है, साथ भी देना पड़ता है। आज के टाइम के अंदर इसराइल का मंसूबा यह है कि मुस्तकबिल के अंदर वो एक एक करके उन तमाम इलाकों को अपने इलाके के अंदर शामिल करना चाहता है जो कि उसके ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल हैं, और इस मकसद को हासिल करने के लिए इसने अपने रास्ते के अंदर आने वाली तमाम रुकावटों को एक एक करके साफ करना शुरू कर दिया है। मगर दुनिया के 100 करोड़ तरक्की याफ्ता मुल्क जो कि खुद को जमहूरी भी कहते हैं और इंसानी हुकूक के अलमबरदार है और ताकत और असर और रसूख भी रखते हैं, लेकिन उनका रिस्पांस आपके सामने है।
جو کہ جرمنی، امریکہ، فرانس، یہ سب مسلمان مخالف اور اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ہمیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج ہم مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں۔ نہ ٹیکنالوجی، نہ سیاست، نہ بزنس، کسی بھی چیز کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اس کی کتاب کو یعنی قرآن کو پیٹ دکھاؤ گے تو وہ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دنیا کے خلافت اور فیصلہ کرنے کی طاقت دے دے گا، اور اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی بدلتا ہی نہیں ہے جسے خود اپنی حالت کو بدلنے کا احساس نہ ہو۔ لہذا جب تک یہ تمام مسلم حکمران اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک نہیں ہوتے، تب تک ان کی حالت بدلنے والی نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت یا تو ایران سے ہے یا پھر پاکستان سے ہے، جو دنیا کے مسلمان ملکوں کے اندر اکلوتا نیوکلیئر پاور ہے جسے امریکہ نے انسٹیبل کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر قائد اعظم کا رتبہ ہے، اسی طرح سے اسرائیل کے لیڈر بین کو ریان ہے، جس کے نام پر اسرائیل غزہ کے راستے ایک آرٹیفیشل نہر بھی بنا رہا ہے کہ اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکے۔ اس کا اپنی تقریر کے اندر کہنا تھا، اگر ہمیں کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، جو دنیا کے باقی ملکوں کی طرح قوم پرستی پر نہیں بلکہ اسرائیل کی طرح مذہب کے نام پر بنا ہے، اور آج وہی ملک ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اس کی اپنی طاقتور آرمی ہے۔ لہذا امریکہ نے اسے بھی چیک کے اندر رکھ کر اسے اپنے مسئلوں کے اندر ایسا الجھا دیا ہے کہ وہ کبھی سر ہی نہ اٹھا سکے۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی پوری توجہ ایران کی طرف ہے، جو کہ بہت جلد نیوکلیئر پاور بننے کے قریب ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مڈل ایسٹ کے اندر پاور بیلنس ہو جائے گا، اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کیونکہ اس خطے کے اندر نیوکلیئر جنگ کو کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ اگر پریکٹیک کے طور پر تمام حالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ایک فینٹیسی تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے پورا کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، اور اگر اسرائیل زبردستی ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو دنیا میں رشیا اور چائنا سمیت مسلمان ممالک مل کر ایک بلاک بن جائیں گے، جو کہ دنیا کے دوسرے مخالف بلاک امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں پر مشتمل ہوگا۔ اسرائیل خود کو ٹائم سے پہلے ہی تیسری عالمی جنگ کے اندر گھسیٹ لے گا، جس کی پیشن گوئی ہر ایک ابراہیمی ریلیجن کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ مسلمان اسے جنگ ہرمدون کے نام سے جانتے ہیں تو کرسچن آرمیگڈون کے نام سے، لہٰذا یہ منصوبہ تو ایک خواب ہی ہے اور ہمیشہ خواب ہی رہے گا، اور خواب دیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔